السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دنیا کو ترک فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی تبلیغ، ترویج و اشاعت، صحابہ کرام کے بعد یقیناً فقہا کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اس امت کے لیے، لیکن بالخصوص جو قلوب کی دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ طبقہ صوفیاء تھا، طبقہ اولیاء کرام تھا۔ اولیاء کرام نے جس طرح اپنی نگاہوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنی تعلیمات سے اور سب سے بڑھ کے اپنی نگاہوں سے لوگوں کے قلوب کو بدلا، ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا، نگاہوں کے زاویے بدلے، دلوں کی دنیا بدلی، اور دلوں کی دنیا ہی نہیں بدلی بلکہ میں کہوں گا حکومتیں بھی بدل دی انہوں نے، حکمران بھی بدل دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مردہ قلوب کو ہی زندہ نہیں کیا، مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ اور اس لیے بعض لوگ جو اس بات پہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں، اسلام کے دشمن، کہ جی فلاں جو انبیاء کرام میں سے تھے وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ کم باذن اللہ کہتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی کتنی کرامات آج کی ہماری ممدوح شخصیت کی ہیں۔ میری مراد حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ 7ویں صدی ہجری جو ہے، یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو عظیم شخصیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک، اور پھر یہ جو فیضان نبوت تھا ان سادات کرام سے، اور پھر آپ کو خاص طور پہ جو فیضان ملے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، پھر وہ جو 4 چاند لگے، اور پھر آپ نے جس طرح دین اسلام کی تبلیغ کی، اور پنجاب اور سندھ میں خاص طور پہ، بر صغیر پورے میں، لیکن یہاں تو جھنگ شہر بھی آباد آپ نے کیا، آپ کے دم قدم سے آباد ہوا، اور یہاں کے جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کو جس طرح آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا، آپ کی بے پناہ خدمات ہیں۔ لیکن آج میرے پاس 2 اس خانوادے سے، حضرت جلال الدین سرخ پوش کی اولاد پاک سے 2 آج میرے مہمان بھی ہیں، دونوں ہی پڑھے لکھے، ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت بڑے ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر، بہت ان کا ذوق ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے صاحب جو ہیں انہوں نے کئی کتابیں آپ کے حوالے سے لکھی ہیں۔ آج میرے وہ مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آپ کو پہلے تو جانتے ہیں میرے مہمان کو شبیر احمد جامی، تصوف پہ آپ کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر صاحب تو میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، درویش صفت اسکالر ہے ہمارا، آپ ان کو جانتے ہیں۔ آج میرے 2 جو مہمان ہیں، مجھے بڑا فخر ہے ان دونوں نوجوانوں پر، بڑا انہوں نے کام کیا اور ان کا ذوق۔ ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں فرت حسین بخاری صاحب، تشریف فرما ہیں، یہ DMS ہیں ایک سرکاری ہاسپٹل کے، اور بڑا علمی ذوق ہے سید صاحب کا، کیوں نہ ہو ان کی رگوں میں خون جو پھر جلال الدین سرخ پوش بخاری کا ہوا، تو پھر یہ خون جو ہوتا ہے یہ نور ہی اپنے اثر دکھاتا ہے۔ دوسرے بھی اسی خانوادے سے ہیں، سید کامران علی بخاری الحسینی میرے مہمان ہیں، انہوں نے تو بہت ہی کتابیں لکھی ہیں، نوجوانی میں اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر صاحب جو مجھے آپ سے ایک سوال ہے، بنتا تو ان سے ہے لیکن یہ مہمان ہیں، آج ان کو چھوڑ دیتے، آپ سے یہ سوال کرتے۔ اقبال نے کہا رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو اب ہمارا جو حال ہو گیا، لیکن میں اس سے پہلے ناظرین کرام آج الٹ کام کر رہا ہوں۔
کہ پہلے میں تعارف کرا دوں ڈاکٹر فرت حسین بخاری، یہ جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے لا وجدہ لمن لا ورد لہو، یہ کتاب ہے ان کی معمولات جلالیہ۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ جو آپ کے پوتے تھے سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات جلالیہ انہوں نے بڑی کمال کی کتاب یہ لکھی ہے جی، حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کو بھی ضرور ہمارے ناظرین سامعین کو مطالعہ اس کا کرنا چاہیے۔ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو دل میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے جی یہ جو آج میرے مہمان ہیں سید کامران علی بخاری الحسینی، ایک تو انہوں نے مخدوم اعظم حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری پہ ایک چھوٹی سی کتاب یہ لکھی ہے، اور بڑی اختصار اور جامعیت میں نے اس کتاب میں پائی ہے۔ ایک تو یہ کتاب ہے، دوسری انہوں نے بھی لکھی ہیں مکتوبات مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی انہوں نے یہ مکتوبات شریف آپ کے اکٹھے کیے ہیں، اور اس پہ ساری انہوں نے تفصیل اور ترجمہ اس کا کیا ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں میں شروع میں ہی متعارف اپنے مہمانوں کی کرا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ابتدا کر رہا ہوں میں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بد نصیبی اس امت کی، صوفیاء کرام نے اپنی نگاہوں سے اپنی تعلیمات اور ان کی زبان کی جو تاثیر ہوتی تھی، سیف زبان لوگ ہوتے تھے، اس سے لوگوں کو بدلا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو تلوار سے پھیلا، بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا غازی صاحب، بنیادی طور پر ان کی حقائق پر نظر نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توبہ کر جانے والے بندے سے اور صاحب طہارت بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے اس کی جہاں اور بہت سی علامتیں ہیں، ایک علامت یہ ہے کہ اس کو اپنے فیض کا اور تجلی کا مظہر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض دیتا ہے، ٹھیک۔ وَيُعَلِّمُونَ الْحِكْمَةَ کا بھی فیض دیتا ہے۔ غازی صاحب، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تزکیہ اور حکمت کی بہتات آپ کو ہمیشہ صوفیاء کے طبقے میں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک ایک بندہ خود پاک صاف نہ ہو وہ کسی کو پاک صاف نہیں کر سکتا۔ واہ، پہلے اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ اپنا تزکیہ ہوگا، اس تقوی اور طہارت پر جب بندہ فائز ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب، یہ کثرت نوافل کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، آنکھیں بنتا ہوں جن سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کثرت نوافل، تقوی اور طہارت، یہ بنیادی طور پر غازی صاحب وہ عوامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونے کا پیمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ان مسندوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، سبحان اللہ، تاکہ پھر وہ بزرگوں والے اثرات پیدا ہوں۔ وہ اگر اس درجے کا تزکیہ کر لیں تو نتائج وہی ہوں گے جو ان کے دور میں جو تھے۔ ان کے دور میں تھے۔ اچھا جی، ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب، آپ پہلے تو تعارف کرائیں نا حضرت کا، اگر مناسب سمجھے، نہیں تو پھر میں ڈاکٹر کامران سے پوچھ لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، سب سے پہلے تو قبلہ غازی صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں اس فورم پہ جس پہ آپ صالحین کا ذکر مبارک بہت اہتمام سے اور ادب سے فرماتے ہیں، اس پہ میں اپنے دادا حضرت کی خدمت اقدس میں نیاز پیش کر سکوں۔ بہت شکریہ حضرت جلال اعظم جلال الدین اکبر، جی، شیر شاہ جلال الدین حیدر ثانی، میر سرخ پوش بخاری، ٹھیک، نام مبارک تو آپ کا حسین بن علی تھا۔ ٹھیک۔ اور حضرت قدس سرہ الاقدس آپ بخارا میں پیدا ہوئے 590 میں 595 میں، اور آپ کی جو شخصیت ہے نا حضور، اس کے 3 ادوار ہیں۔ اچھا جی، جس میں بخارا کے 35 سال، ملتان کے 30 سال، سبحان اللہ، اور اوچھ شریف کے 25 سال۔ یہ جو ادوار ہیں نا حضور، یہ آپ کا ایک روحانی سفر ہے۔ آپ تصوف کی نظر میں اس کو دیکھیں نا حضور، تو 4 سال کے تھے، آپ نے احیی الموتى باذن اللہ کے تحت عیسوی المشرب تھے،
ہر ولی جو ہوتا ہے نا حضور وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. تو 4 سال کی عمر میں آپ حضرت عیسیٰ کے زیر قدم تھے. یہاں سے آپ نے پھر 25 سال 20 سے 25 مردہ زندہ جو کیا، مردہ جو زندہ کیا آپ نے حضور. میں ایک اجمالاً ایک خاکہ آپ کی زندگی کا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضور. یہ واقعہ بھی آپ سے سننا ہے. بالکل ضرور انشاءاللہ. اچھا پھر آپ 25 سال جو ہے نا آپ نے اپنے والد کی خدمت میں سلسلہ حسینیہ میں مدارج طے کیے. یہاں سے ان کی اجازت سے آپ نجف اشرف میں پہنچے اپنے دادا حضرت کی خدمت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. وہاں سے فیوضات و برکات سمیٹتے آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں آپ نے جا کے جب عرض کیا السلام علیکم یا جدی، سبحان تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 چیزیں تو انعام میں فرمائی اور 2 کی تصدیق فرمائی. حضور نے فرمایا علیک السلام یا والدی، اے میرے بیٹے تم پر سلام. واہ سبحان قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ اکبر اللہ اکبر. سراج کل امتی، تم تو میری امت پوری امت کے سراج ہو. سبحان انت منی، تم مجھ سے ہو. وانا ومن اہل بیتی، اور تم میری اہل بیت سے. سبحان. وہاں سے حضور سید جلال الدین آپ پہنچے بیت المقدس میں. انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارکہ کی جاروب کشی کی اور فرزند سلیمانی کا لقب پایا. اچھا وہاں سے آپ سلیمان علیہ السلام سے سلیمان جی وہ خصوصیت ہے آپ کی. وہاں سے آپ جب منگولوں فرعونوں کو جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ موسوی المشرب ہیں. اچھا اور پھر جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم کی طرح یا نار کونی بردم و سلام. سبحان اللہ. اس وقت آپ ابراہیمی المشرب تھے. وہاں سے جب آپ کا سفر ہوتا ہے نا ملتان کی طرف حضور، اب یہ سفر ہے جو محمدی المشرب، ہرنی کا آنا. اور پھر جب ملتان میں آپ پہنچے تو وہ پیالہ جو لکڑی کا تھا نا بے جان حضور جمادات، وہ جب آپ کے لب مبارک سے لگا نا تو اس میں جان آ گئی. کلمہ پڑھنے لگ گیا. اب وہ اس نے ہنانا پہ آپ پہنچ گئے. بالکل اسی طرح عین اسی طرح تھا حضور کہ جس طرح وہ بے جان ستون جو ہے ہنانا کا وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جسم مبارک سے جب مس ہوا تو اس میں جان آ گئی اور وہ ہجر برداشت نہیں کر سکا. اور حضور میں یہ اللہ کی قسم کھا کے اپنے دادا کے زور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پیالہ تبدیل کر دیتے نا تو وہ بھی رو پڑتا. اللہ. اور پھر اس کے بعد جب آپ ملتان میں اچ شریف میں پہنچتے ہیں تو پھر کنویں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. واہ واہ. تو یہ تو محمدی المشرب. یہ کنواں وہی تھا جو پہلے ہندو عورت جو رام رام کرتا تھا اس کو آپ نے اور سب سے بڑی کرامت ہے نا آپ ہندوستان پاکستان اور ہندوستان کا نقشہ اٹھا لیں. اچھا جس شہر میں کوئی بخاری سید حضرت کا پوتا گیا ہے نا اس پہ آپ ایک سرخ نشان لگاتے جائیں. آپ کو پورا برِ صغیر پاک و ہند سرخ پوش نظر آئے گا. واہ سبحان اللہ. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں جی ڈاکٹر کامران علی بخاری صاحب. مزہ آ گیا ڈاکٹر فرد کی بات سے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بڑا لطف آیا صبح. جی حضرت کا علمی کام آپ کا چونکہ شعبہ یہ ہے اور آپ کے پھر پوتے کا بھی ساتھ شامل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. حضور مزہ تو آئے گا کہ جب اولاد بات کرے گی اپنے جد پاک پہ تو مزہ تو آتا ہے. اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون اصلی کون نقلی. اصلی کی زبان میں تاثیر ہی بڑی کمال. سبحان اللہ. حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک شخصیت جو 4 سال کی عمر میں مردہ زندہ کر رہی ہے، 15 سال کی عمر میں 1500 سے زیادہ علماء آپ کے مرید ہو رہے ہیں. پھر 1500 سے زیادہ علماء. جی ہاں. اور اس وقت کے 7ویں ہجری کے. بالکل اس وقت انہوں نے بخارا میں یعنی آپ تو 20 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا. 15 سال کی عمر میں 1500 سے زیادہ علماء آپ کے مریدین میں شامل تھے. سبحان اللہ. وہاں سے آتے ہیں سفر کا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. سفر کے دوران ہرنی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. راستے میں جو اشرفیہ ہرنی نے آپ کے بچے کو آپ کے بیٹے کو دودھ پلایا. جی ہاں. دراصل اگر اجازت ہو تو میں بتا دیتا ہوں مختصر ذرا. جی مختصر کر کے. آپ جب آئے نا سفر کر کے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت سیدی جعفر اور چھوٹے سید علی سرمست جو ہیں وہ 6 ماہ کے تھے. وہ گم کون ہوئے تھے؟ نہیں وہ اور واقعہ. اچھا وہ یہ جو سید علی سرمست تھے وہ 6 ماہ کے تھے آپ کے ساتھ. تو جب وہ ظاہرہ حکم تھا کہ آپ نے سفر کرنا ہے اس طرح تبلیغ کے حوالے سے، تو جب وہاں پہنچے جنگل میں بچہ ہے 6 ماہ کا ہے، تو جب بچہ رویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب عطا فرمائے. ایک ہرنی آئی جس کے جو دودھ سے بھرے ہوئے تھن تھے انہوں نے وہ دودھ حاصل کیا اور ان کو اسی پیالے میں ڈال کے اپنے بیٹے کو پلایا. اب میں وہ صرف وہ اجمالاً آگے جا رہا ہوں کہ
وہاں پہ جو ہے تو یہ کیفیات ہیں. پھر آگے آتے ہیں راستے میں جو سفر میں اشرفیاں ایک آپ کے ساتھ معاصر ہے اس کی گم جاتی ہیں, آپ اس کو دریا میں ہاتھ ڈال کے اشرفیاں واپس دلوا دیتے ہیں. اچھا, یہ ساری کرامات, اور یہاں پہنچ کے ملتان میں جب یخ بخارا کو یاد کرتے ہیں برف باری ہو رہی ہے, اتنے سب کچھ کے باوجود ان کا عجز و انکسار کی انتہا دیکھیے کہ آپ کی جو ایک ملفوظ کی کتاب ہے جو آپ سے منسوب ہے کہ حضرت, جس میں آپ نے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے اپنی نسبت اور ان کا تذکرہ سارا درج کیا ہوا, بڑی ڈیٹیل سے آپ کا وہ سمجھے انٹرویو ہے جو اس دور میں لکھا گیا اور وہ چھپا ہوا ہے, انڈیا سے چھپا ہے, وہ موجود ہے, اس کی ترجمہ بھی اور اصل بھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہنچے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ غسل فرما رہے تھے تو ان کا جو مستعمل پانی تھا وہ آپ نے اپنے جسم پہ حاصل کیا. اللہ, اور اسی ان کا استعمال شدہ پانی جو تھا وہ آ رہا تھا تو اس سے آپ نے استعمال فرمایا صرف فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے, اور پھر آپ نے جو ہے تو اسی وضو سے نماز بھی پڑھی, عید کی نماز. اب دیکھیے اتنا بڑی شخصیت ہوتے ہوئے جس طرح فرما رہے ہیں کہ پیدائشی وہ جو ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہیں, لیکن پھر بھی آگے وہ کس طرح اللہ اکبر, بڑوں کا ادب, یہ ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مفقود ہو چکی ہے. ٹھیک کہ اچھا جی, پھر آپ ویسے حنفی مشرب تھے؟ جی الحمدللہ, بالکل. مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ جامع العلوم میں بھی لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لے کے بخارا تک ہمارے اجداد جو ہیں وہ حنفی تھے سارے. بالکل, آپ نے 2 ٹوک لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور سنی المذہب, حنفی المذہب ہوں گے تو سنی المذہب ہوں گے. بالکل ایسے. اچھا جی, آپ کے ملفوظات ہی ہیں بس آپ کا جو علمی ترکہ جس کو حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو صرف ایک ہی یہ کتاب جو ہمیں میسر آتی ہے, لیکن آپ کے پوتے حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب ہیں. مثلا اب تک میں ان کے مینوسکرپٹ پہ کام کر رہا ہوں پچھلے 7-7.5 سال سے, تو میں کوئی 28 مخطوطات حاصل کر چکا ہوں. 28 مختلف, صرف خزانہ جلالی کے 5 نسخے حاصل ہوئے ہیں, آپ کے سفر نامے کے 4 نسخے حاصل ہوئے ہیں, جو آپ کا ہے اپنا جواہر جلالی شریف وہ موجود ہے, آپ کے اوراد و وظائف کے مینوسکرپٹ موجود ہیں, دیگر آپ کے جو تصوف پہ ہیں کافی زیادہ, مطلب کافی چیزیں موجود ہیں. یہ فیض تو انہی کا ہے, جو پوتا ہے وہ سرخ پوش بخاری کا ہی فیض ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ادھر ڈاکٹر کامران نے جس طرف سید کامران نے بات کی کہ وہ آئے اور ملتان میں شدید گرمی تھی اور انہوں نے بخارا کی ٹھنڈ کو یاد کیا, تو پھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے توجہ فرمائی تو وہ وہاں بھی برف باری شروع ہو گئی, اولے پڑے اور ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو گئی. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ بزرگ جب چاہے تو گرمی میں بھی وہ بخارا کی ٹھنڈک ملتان میں آ سکتی ہے. جی غازی صاحب, کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب صوفیاء کو درجہ انتخاب پر لے آتا ہے اور اپنے ظہورات اور کمالات کا ان کو وسیلہ بناتا ہے تو پھر اس طرح کے کئی مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں. اب چونکہ آپ کی شخصیت کا ذرا علمی پہلو مقصود تھا, تو ابوالحسن ندوی کے والد صاحب, یہ جو دبستان ہے جو تصوف کے کہہ لیں لیکن محتاط لوگ ہیں, ان کے والد صاحب کا بڑا نام ہے جی, بڑا عربی زبان میں ان کا مقام ہے. انہی کی بات کر رہے ہیں نا, ابوالحسن ندوی کے والد صاحب, یہ لوگ مطلب کہ یہ تصوف کو ماننے والے لوگ ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, لیکن تصوف کا محتاط مشرب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بعض اوقات صوفیاء کے بارے میں عبدالقدوس گنگوہی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, گنگوہی پر تاریخ دعوت و عظیمت میں بھی بزرگان دین کا ذکر کیا ہے. بالکل ٹھیک. ان کے والد صاحب تذکرہ کرتے ہیں نزہۃ الخواطر میں آپ کے بارے, وَكَانَ عَالِمًا كَبِيرًا, آپ بہت بڑے عالم تھے, سبحان اللہ, اور عارفاً فقیہاً, عارف بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. اچھا, یعنی جامع قسم کی شخصیت تھے. زاہداً صالحاً منقطعاً الی اللہ سبحانہ وتعالی, ان کے ہاں حب دنیا نہیں تھی, صالح بہت تھے اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. یعنی سبب کچھ اور ہے, تو خود جسے سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, اقبال کا ہے. وَكَانَ يُدَرِّسُ وَيُفِيدُ, آپ ہمیشہ درس دیتے تھے, باقاعدہ پڑھاتے تھے اور بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آخذ عنہ خلق کثیر من العلماء والمشائخ, بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے بھی ان سے اخذ فیض کیا. سبحان اللہ. وبارک اللہ تعالی فی ذریتہ الصالحۃ فملا منہ آفاق الہند, اللہ تعالیٰ نے ایک اور برکت جو ان کی اولاد کو دی کہ ان کی اولاد کے ساتھ
پورے ہندوستان کو علم اور روحانیت کا گہوارہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نزہۃ الخواطر میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کمال دیا تھا۔ سبحان اچھا، پھر آپ کا لقب تھا سرخ پوش۔ تو سرخ پوش کی ایک تو ظاہری وجہ جو تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے کہ بادشاہ نے چونکہ آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ کے جسم پر تو اثرات نہ ہوئے لیکن آپ کا لباس سرخ ہو گیا۔ لیکن اس کی جو صوفیاء نے وجہ یہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ کچھ اولیاء جب تقوی اور طہارت اور مرشد کی نگاہ کے فیض سے کمالات تک پہنچتے ہیں تو یا تو وہ صفات جمالیہ کا مظہر بنتے ہیں یا صفات جلالیہ کا مظہر بنتے ہیں۔ چونکہ آپ کا انتخاب صفات جلالیہ کے اعتبار سے تھا، سو صفات جلالیہ کی ایک علامت سرخ لباس پہننا ہے۔ ایک تو آپ سرخ لباس پہنتے تھے، سید ہوں تو کربلا کی طرف بھی جاتا ہے، کربلا کی طرف سرخی اس طرف بھی جاتی ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر فرد صاحب، آج زیادہ ہم نے باتیں آپ سے سننی ہے اس لیے، اور ڈاکٹر کامران سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، اور ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ جی یہ جو خاصیت اکسیری تھی یہ کدھر چلی گئی؟ اور اس کے فقر شبیری جو آپ نے فرمایا نا حضور، آپ کا جو ایک آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے حضور۔ اچھا جی، آپ کے جو تصوف کے سلسلے سے، ٹھیک، کہ آپ کا جو سلسلہ حسینیہ تھا نا وہ آپ کے وراثت میں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے حضور کہ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پوتے تھے وہ 27 رمضان کی مبارک کی رات کو جو ہے آپ نے سجدے میں چلے گئے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ آج شب قدر ہے اور میں نے پوری کائنات کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر آپ نے جو الفاظ مبارک فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری کرامت نہیں ہے، بل ادراک و حاذہ اللیلۃ میراث لنا، یہ جو ادراک ہے یہ ہمارے لیے میراث ہے، فی کل سنۃ، ہر سال، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر میرے دادا حضرت سید جلال الدین تک یہ ہمارے لیے ہر سال میراث ہے۔ اور یہ میراث کیوں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سے میرے والد کو اور ان سے مجھ کو ملی، اور یہ میراث حضور کیوں نہ ہو؟ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا وہ حضرت علی کی مہر اور ان 12 ائمہ کی مہر سے ملتی ہے، اور حضرت غوث العظم کی مہر سے۔ اور یہ جو آپ کے اجداد میں 9 تو آپ کے اجداد میں ائمہ اطہار ہیں، اور حضرت غوث العظم سے تو وہ میں عرض کروں کہ آپ نے اتنے کامل ہوتے ہوئے سلسلہ حسینیہ میں سہروردیہ میں کیوں گئے؟ اچھا، ہاں، یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو فیوزات و برکات کے جو چشمے نکلے ہیں نا حضور، ایک تو آپ کے جد امجد حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین سے، امام نکی، حضرت علی نکی تک، تو یہ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا جو چشمہ ہے نا وہ جو حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت معروف کرخی پہ جب پہنچتا ہے، پھر وہ دوبارہ آب یاری ہوتی ہے اس کو حضرت امام علی رضا سے، وہاں سے حضرت جنید بغدادی تک جب یہ پہنچتا ہے تو ان سے جو نہریں نکلتی ہیں نا حضور، ایک حضور غوث العظم سے ہوتی ہوئی، ایک حضرت نجیب الدین سہروردی سے ہوتی ہوئی، حضور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی تک جو پہنچتی ہے، اس فیض کے چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے آپ نے ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ قدس سرہ الاقدس کے پاس 30 سال آپ نے جو ہے خدمت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے آپ کو یہ فیض جب دیا ہے، پھر آپ ارشاد کا لے کر آپ اس وقت گئے ہیں اچ شریف میں جب یہ ساری نسبتوں کے آپ جامع ہو گئے، کامل تھے، ساری نسبتیں کامل حاصل ہو گئیں تو پھر گئے۔ اچھا جی، دین اسلام کی تبلیغ کا ذرا بتائیں نا، کن کن علاقوں میں، اور یہ جو خاندان تھے، یہ سیال تھے اور یہ سارے کھرل تھے اور یہ سارے جس طرح ان کو مسلمان حضور اس حوالے سے میں یہاں ایک اگر اجازت ہو تو یہ تھوڑا سا کر لوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس خانوادے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ بھی ہے کہ بہت اتنا بڑا خانوادہ، اتنا زیادہ علمی مطلب گھرانہ، اور اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، مختلف لوگوں نے تواریخ میں مختلف چیزیں لکھ دی ہیں، بکھیر کے رکھ دیا سارا کچھ،
وہ جو مخدوم اعظم ہے اس کے حوالے سے اس پہ بھی ایک بندے نے کمنٹ کیا, بڑی قابل شخصیت نے, کہ کامران شاہ صاحب نے تو بالکل سارا کچھ گما ہی دیا. وجہ یہ تھی کہ جس تاریخ دان نے مطلب جو ان کو ملا وہ آگے لکھتے رہے. صرف بدر الدین باکری کو لے لیجئے کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں, آپ کے لیے انتخاب ہو رہا ہے خاندان, یعنی اب بارگاہ رسالت مآب سے حکم ہو رہا ہے ان کو کہ آپ یہ تشریف لا رہے ہیں میرے صاحبزادے, ان کو بیٹی بھی دیجئے اور ان کی اقامت کا بندوبست کیجئے. ٹھیک ہے, یہ بکر والے جو بزرگ تھے. جی ہاں, حضرت صدر الدین خطیب کے بھائی تھے بدر الدین باکری. میں اصل میں پوائنٹ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب آ رہے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ, اب بدر الدین باکری جو ہیں اچ شریف میں بھی مزار ہے ان کا, اور اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہے, جو تختی لگی ہے, بدر الدین باکری بن صدر الدین خطیب لکھا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی ہے. بدر الدین محمد جو تھے بدر عالم کے نام سے, ان کا مزار تو انڈیا میں ہے. یہ جو بدر الدین ہے یہ صدر الدین خطیب کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بدر الدین دو ہوئے ہیں, آپ کا بیٹا بھی اور آپ کا بھائی بھی. تو شادی کے لیے حکم ہوا ان کو, بارگاہ رسالت مآب سے حکم تھا. اور آپ حالانکہ یہ تو وہ خاندان ہے نا, حضرت محمود مکی کے بیٹے ہیں بدر الدین بھی اور صدر الدین بھی, اور وہ جو ہیں حضرت شاہ شجاع کے فاتح رہے ہیں پیچھے عرب کے بھی اور یہاں بھی, بلکہ ہمارے تو محسن ہیں کہ جو اس دور کے حالات تھے ان کو وہاں پہ فتوحات حاصل کر کے یہاں. بہرحال میں اس بات پہ آتا ہوں کہ بدر الدین باکری جو ہیں وہ صدر الدین خطیب کے بھائی ہیں, بیٹے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ میں بہت بڑا ایک وہ ہے. 635 ہجری میں جو بندہ, ان کا بیٹا تو 635 میں پیدا ہو رہا ہے, جو بچہ 635 میں پیدا ہو رہا ہے وہ 641 میں آنے والے کا سسر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, مجھے لینی ہے جی بریک. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ ہوگا, درود پاک سن پڑھتے ہیں. اور آج 2 سید ہمارے قابو میں ہیں انشاءاللہ, ان سے ہم علمی استفادہ کریں گے. ان کی بزرگوں کی ایمان افروز جو باتیں ہیں وہ ان سے اور بھی سنیں گے, اور آپ کی کرامات کے حوالے سے اور آپ کی دینی خدمات اور بر صغیر میں کس کس جگہ کیسے انہوں نے انقلاب بپا کیا, اس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, میرے ساتھ کالر ہیں جی, پہلے میں لے لوں. السلام علیکم جی, میاں صاحب فرمائیں. السلام علیکم غائی صاحب. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ تو وہیں سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ, سرخ پوش بخاری کے دیش سے. جی جی, میرے گھر سے صرف 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ جی, میں اکثر وہاں پہ جاتا رہتا ہوں. اچھا, سوال فرمائیں. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق حضرت امام حسن پاک کی اولاد سے ہے یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہے؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی, السلام علیکم جی, بخاری صاحب فرمائیں. السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. سوال فرمائیں. غازی صاحب, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور آج کے وقت میں اس پروگراموں کی بڑی ضرورت ہے. آپ جو اولیاء اللہ پہ جو پروگرام کرتے ہیں, بیت اطہار کے اوپر جو پروگرام کرتے ہیں, بہت شکریہ. سوال فرمائے. آج پر ہمارے ساتھ وقت کم ہے, میں 2 سید آئے ہوئے ہیں تو ان سے استفادہ کرنا. وہ جو واقعہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں جو بچے کو زندہ کیا تھا, وہ واقعہ بس مختصر اگر وہ. ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں جی. نیکسٹ جی, السلام جی, منیر صاحب فرمائیں. السلام علیکم حضور غازی صاحب. السلام علیکم. اللہ کریم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سلسلہ چشتیہ کا ادنا سا پیروکار ہوں. حضور, یہ جو بخاری صاحب بیٹھے ہیں بڑی بہترین باتیں فرما رہے ہیں. حضرت بدر الدین بھاکری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سسر بھی تھے اور سلطان الطارقین بھی ہے. بخاری صاحب سے گزارش یہ ہے, ذرا اس واقعے کو بیان کریں کہ یہ جو کنواں چلتا تھا اوچ رانی کے حکم سے, ٹھیک ہے جی, رام رام کرتا تھا اور اس کو ابھی رام رام سے رحیم رحیم کہنے لگ گیا. پوچھتے ہیں. نیکسٹ ہے جی کوئی کالر. اچھا, جواب لے لیں جی. اچھا جناب, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی براہ راست آ جاتا ہوں. ڈاکٹر فرت, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں یا امام حسین کی؟ آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام. آگے انہوں نے کہا وہ جو 4 سال کی عمر میں مردہ زندہ کیا, مختصر بس 2 لفظ. آپ کھیل رہے تھے, مردے کو وہاں پہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور دفنانے لگے قبرستان میں, تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ مر گیا ہے, اس کو ہم دفنانے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر زندہ ہو پھر بھی اس کو دفناؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ مردہ ہے تو جنازہ ہم نے پڑھا ہے. تو آپ نے اس کو کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, تو وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا, 40 سال زندہ رہا. تو آپ کے والد گرامی جب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ پردہ داری شرع چاک میں کو نہیں, کہ تم شرع کا پردہ چاک ناراض ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر قبلہ من ناراض نہ شدے, اگر وہ ناراض نہ ہوتے, آئندہ در بخارا
कसेरा मौत न आया, तो किसी को मौत ही ना आती। बुखारा में किसी को मौत ही ना आती। किसी को मौत। अच्छा जी, ये हयात बख्श लोग होते हैं। ये हयात बख्श जी। वो कह रहे हैं कि कुआं चलता था, राम राम हो गया रहीम। जब आप तशरीफ लाए ना, तो वो रानी ओछा रानी जो थी, उसके हुक्म से इस्तदराज था उसका, तो वो राम राम करता था, चलता था, कुआं चलता तो आप पहुंचे, आपने वो उसमें कंकर फेंका, तो वो अल्लाह 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 करने लगा। अच्छा। तो वो आई और उसका पूरा खानदान। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरत, आपका तरीका तसव्वुफ मशरब क्या तरीका था? तसव्वुफ मशरब हुजूर ये है कि इस खानदान का जो था ना, आपका और आपके पोते का, आप फरमाते हैं कि तीन इंसान जो है ना, तीन चीज़ों से बना है। ठीक। नफ्स, कल्ब और रूह। ठीक है। नफ्स जो है जाए शैतान है, कल्ब जाए फरिश्तेगान है। अच्छा। और रूह जो है वो महल नज़र परवरदिगार है। वाह 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 वाह। जो नफ्स के ताबे होगा वो लाशय होगा। अच्छा। जो दिल के ताबे होगा वो तालिबुल जन्नत होगा। अच्छा। और जो रूह के ताबे होगा वो तालिबुल मौला होगा। वाह वाह वाह। जो नफ्स का ताबे है, लाशय जो है, ये लाशय है, कुछ भी नहीं, खत्म, फिनिश। जो कल्ब वाला है, जो तालिबुल जन्नत है, ये नीम मर्द है। अच्छा। और जो रूह का में है, तालिबुल मौला है, ये असल में मर्द है। ठीक। अब जो नफ्स की इस्लाह किस तरह होगी? आप फरमाते हैं शरीयत के जरिए से। वाह। और दिल की इस्लाह किस तरह होगी? आप फरमाते हैं तरीकत के जरिए से। सुभान। और रूह की इस्लाह किस तरह होगी? तो आप फरमाते हैं वो है हकीकत। वाह वाह। और ये शरीयत क्या है? आप फरमाते हैं जो हजूर ने फरमा दिया वो शरीयत। वाह वाह। और तरीकत क्या है? जो हजूर ने किया वो तरीकत है। वाह वाह। और जो हजूर के दिल मुबारक का हाल था, वो हकीकत है। वाह वाह वाह, क्या आसान है, सादा अंदाज में इतना जबरदस्त कि जो हजूर के कौल, शरीयत, जो फेल और जो हाल इसका आलिम होता है ना, वो होता है शेख। वाह 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 वाह। और वो वली होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें आपने फरमाया कि यानी जो आपने किया और आपने जो कहा, इसमें क्या, तो उसमें ये है कि हजूर ने फरमाया ना कि 100 रुपये में 2.5 रुपये आप दे दो ज़कात। ये तो हजूर ने फरमा दिया। ये हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आईना दिया है आपने कि जो 100 का 2.5 दे रहा है ना, वो शरीयत पे है। ठीक है। और हजूर ने खुद क्या किया? हजूर ने 100 का 100 अब जो 100 का 100 दे रहा है वो तरीकत वाला है। और जो 100 का 100 लेके जेबों में डाल लेते हैं। जो इस 100 का जिसके दिल में हजूर ख्याल भी नहीं है, वो हकीकत वाला है। वाह वाह वाह। जिसको ना आने की उसकी खुशी है, ना जाने का कोई गम है। तो ये आईना है कि बंदा देख ले कि वली, लोग तसव्वुफ कहते हैं जी मैंने फलां मदारिज तय कर ली, तो आपने ये आईना दिया है। तुम देखो तुम क्या शरीयत पे हो, तरीकत पे हो, हकीकत पे हो, तुम्हारे दिल में अभी कोई चीज़ है, जब है ही तो तुम हकीकत के कहाँ से? वाह 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 वाह। लो जी, इकबाल ने इस पे बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब कहा है। उन्होंने कहा अगर जहाँ में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। जो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है जी, बिल्कुल ठीक। तरीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, यही वजह थी ना, जहाँ ये कह रहे हैं कि शरीयत, तरीकत और हकीकत जहाँ इकट्ठी होंगी, वहाँ फिर दाई की 3 औसाफ भी सामने आ जाएंगी। ठीक। ओदो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत है, वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। हाँ, बेस्ट मॉडल टू नेगोशिएट। बिल्कुल ठीक। मुबल्लिग की जुबान ऐसे हो कि शहद उसके मुंह से निकले, जौहर निकले, मोती निकले, हीरे निकले, गालियां ना निकले। बिल्कुल ठीक। गाजी से भी हिकमत क्या होती है? हिकमत कहते किसी चीज़ की गहराई में चले जाना और उसको हकीकत से पकड़ लेना। ठीक। औलिया चूँकि हिकमत वाले लोग होते हैं, जो काफिर लोग इनके सामने आ जाएं, गुनाहगार लोग आ जाएं, तो वो सिर्फ उनको ज़ाहिर को नहीं देखते, उनके कल्ब और रूह के बर्तन को भी देखते हैं। वाह वाह वाह। और अगर उनको निगाह बादा ज़र्फ़े कदाखार देखकर फिर हिकमत के जोर पर काफिरों को मुसलमान किया, बेराह रबों को सीधे राह पर लेकर आए, जो तालिबे कमाल थे उनको कमाल तक लेकर गए। वाह 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 वाह। उसके बाद फिर मौइज़ा हसना क्या होता है? औलिया हमेशा सरापे रहमत, हमेशा खैर खही और हमेशा हमदर्दी का पैकर होते थे। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीनी का फैज़ नजर आता था औलिया की शक्ल में। और जिदाल अहसन आपने देखा कि जब कोई इनके सामने औलिया के सामने अकड़ जाए और फिर शैतानत का
یا نفسانیت کا مجسمہ بن کے آ جائے تو یہ پھر ان کو کرب بھی زاری لگاتے ہیں، زاری کرب لگاتے ہیں۔ بقدر ظرف ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے، بالکل ٹھیک، یہ وہ انداز محفل ہیں جو سکھلائے نہیں جاتے۔ جی آپ کی طرف آگے جی ڈاکٹر کامران، سید کامران علی بخاری جی۔ حضور جو پہلے آپ نے سوال کیا کہ کن کن قوموں کو، اس حوالے سے جو ہے تو چدڑ کو ٹھیک ہے، ڈر ہو گیا، سیال شریف، وارن، بلکہ جنگ سیالاں کی تو بنیاد ہی آپ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری قوموں کو آپ نے تبلیغ کی اور مسلمان کیا۔ اس کے حوالے سے اگر ایک اور پوائنٹ ہے جس کو ہم شاید میرے خیال سے اگنور نہیں کرنا چاہیے، جو جیسے شروع میں گفتگو میں تعارف میں بات ہوئی کہ ملتان میں جو آپ کا ٹائم ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی تھی جس میں کہ مور دین 50 لینگویجز سکھا کے علماء کو تبلیغ اور فن، سارے فن، انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں، میڈیکل وہاں، وہ سارے شعبے تھے وہاں تھے، بزنسز، ان کو ٹیکنالوجی سکھائی، کام کرنا سکھایا جائے۔ اور اس دور میں وہاں پہ ایک شخصیت ہے جو وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ سمجھیں کہ اس یونیورسٹی کا ڈین کون تھا؟ وہ جلال الدین سرپوش بخاری، واہ 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 واہ، کہ حضرت شیخ موجود ہیں اور دوسرا بندہ جو سیکنڈ کر رہا ہے وہ آپ ہیں، وہ چہار یار کا جو مشہور ہیں، وہ کیا ہے؟ 4 دوست جو مشہور ہیں، ایک حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین حسین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شقی شہباز قلندر، یہ 4 لوگ اکٹھے ایک دور میں، یہ 2 شخصیات تو یہاں یونیورسٹی میں ڈیوٹی دے رہی ہیں، باقی 2 حضرات جو ہیں پوری دنیا میں، یہ جو ان کا انٹرنیشنل مشن تھا، اور یہ چاروں حنفی ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، الحمدللہ، اور چاروں کو سہروردی نسبت حاصل ہے، چاروں کو سہروردی جی ہاں، باقی بھی ہیں لیکن یہ ایک یہ بھی۔ اچھا، یہ عجیب بات اپنا شاہ صاحب ہے کہ حضرت با فرید گنج شکر چشتی سلسلے سے ہیں اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو ہیں وہ سہروردی سلسلے سے ہیں، لیکن آپس میں ان لوگوں کا کتنی دوستی اور کتنا تعلق تھا، وہ کوئی کسی قسم کی معاصرانہ چشمک بھی کوئی نظر نہیں آتی ہم۔ حضور یہ بات تو دور کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جیسے رسومات بنتی جا رہی ہیں اور وہ جو حقائق ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ اس دور میں آپ دیکھیے، آپ کے پوتے کا دیکھ لیجیے مخدوم جہانیہ یہ جو جنگ والے ہیں وہ بھی تو انہی کے سلسلے کے تھے نا، سہروردی ہیں۔ جی جی بالکل، کیا نام ہے ان کا؟ شاہ جیونہ رحمۃ اللہ، اولاد میں یہ بھی سہروردی ہیں، حنفی ہیں، سہروردی ہیں۔ احمد آباد میں جو ہے حضرت شاہ عالم، حضرت قطب الدین برہان، آپ کی تو اولاد پوری جو ہے نا، یہ عجیب بات ہے حضور کہ آپ کی ایک خصوصیت ہے آپ کی ایک، یعنی آپ کی اولاد میں جتنے صاحب کمال لوگ گزرے ہیں نا، کتب گزرے ہیں، یعنی آپ کے پوتے حضرت مختوم جہانیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت ناصر الدین، ان کے تو جتنے صاحبزادے تھے سب اپنے علاقوں میں کتب تھے، 7 کتب مشہور ہیں۔ واہ، وہ مجھے یاد آیا، یہ جو شجرہ شریف اس میں میں نے، شجرہ شریف بہت زبردست ہے جی، یہ میں اپنے ناظرین کو دکھا دوں، کدھر چلا گیا جی؟ یہ آخر میں ہے، شروع میں؟ جی آخر میں حضور، آخر میں یہ میں چاہتا ہوں دکھائی دوں اپنے ناظرین کو، یہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ یہ ناظرین کرام شجرہ مبارک کا آپ کا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کمال اس کا کیا ہے کہ یہ ہم اثر سارے جو ہیں وہ ان کا ہورزنٹل چلیں گے تو ہم اثر ہیں سر، اس طرح چلیں گے تو یہ سارے جو ہیں آپ کی اولاد پاک ہوگی، اس طرح چلیں گے تو یہ سارے ہم اثر جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں آ گئے، اوپر سے حضور سے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجرہ مبارک شروع ہوتا ہے اور یہاں تک آتا ہے۔ اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آپ کے کویسچن سے کہ جو مخدوم جہانیہ کے اس میں آپ دیکھیں تو شیوخ کے نام 23 ہیں، اچھا، جس میں سے 7 سہروردی ہیں، کوئی 4 قادریہ سلسلے کے ہیں، کوئی 3 چشتی ہیں، حضرت جو ہیں چراغ الدین نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو خلافت ہے، یعنی وہی والی بات آپ نے جو سوال ریز کیا تھا، سارے مشرب، سارے ذوق وہاں پہ، اور سارے سرچشمے اور سارے انداز، سارے محبت اکٹھے ہو گئے ایک ذات میں۔ یا رب رسالت رسول الثقلین، اچھا، یا رب بغزا کنندہ بدر و حنین، اسیاں میرا مرا 2 حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بخت و نیمے بحسین۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے مسجد شریف پہ وہاں پہ یہ شعر مبارک جو ہے۔ اچھا جی، پھر آخری جو عمر آپ کی ہے وہ تو اچ شریف میں گزری؟ جی اچ شریف میں۔ اچھا، وہاں کس نے آپ کا مزار مبارک بھی کس نے بنایا؟ آپ کا مزار مبارک جو ہے نا، وہ سب سے پہلے تو بہاول خان جو تھا ثالث، اس نے اس کو وہ کیا تھا، اس کے بعد یہ نواب بہاولپور کے جو اجداد تھے، جی، اور پھر اس کو 1300 کچھ میں جو ہے وہ
صادق محمد خان اس نے اس کی تزئین و آرائش اور اس کو یہ جو مکمل کیا. ٹھیک ہے. تب جی اس حوالے سر میں تھوڑی سی اور پیش کروں کہ آپ کا یہ جو موجودہ تبرکات بھی تو آپ کے پاس ہے وہاں. پہلے حضور مزار والی بات ضروری ہے. ضروری. مزارات یہ جو موجودہ مزار ہے یہ تیسرا ہے. اچھا. پہلا مزار آپ کا جو ہے موزہ چناب رسول پور میں تھا. وہ کہاں ہے؟ یہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اونچ شریف موجودہ جگہ سے. جی ہاں. وہ سیلاب کی وجہ سے اس کو منتقل کیا گیا آپ کے حضرت پوتے حضرت صدر الدین راجن قطار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ. وہ جن کو راجو قطال کہتے ہیں. جی ہاں ان کے مزار کے ساتھ دوسرا مزار بنا. اور پھر اس کے بعد تیسرا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا راجو قطال صاحب کے وہ قریب ہے وہ جہاں کہتے ہیں چکر لگائیں تو ہنسی شروع ہو جاتا ہے. حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا وہ وہاں ہے. میں بھی چکر لگایا واقعی. اچھا جو چکر لگائے وہ ہنسنا شروع کر دیں. روک نہیں سکتے آپ ہنسی وہاں. وہ عجیب دیکھا. جی تو یہ جو تیسرا ہے یہ نواب بہاول خان ثالث نے 1261 ہجری میں بنایا. پھر دوبارہ جو ہے نواب صادق محمد خان نے 1300 ہجری میں یہ جو اس کی دوبارہ تزئین. نواب صادق جو ہمارے گورنر بھی رہے یہ وہ والے ہیں یا ان کے اجداد؟ ان کے اجداد میں یہ وہ ہیں جو حضرت خواجہ فرید غلام فرید چاچا شی والے کے جو مرید تھے ان سے عقیدت رکھتے. آپ کوئی بات فرمانے لگے تھے. اس خاندان کو جو ہے ان سے عقیدت جو ہے. ہاں جی آپ فرمانے لگے تھے کچھ بات. آپ مکمل کریں جب انہوں نے کیا انٹرفیئر. جی آپ کے جو اقوام جو ہے نا جو 3-4 اقوام تو آپ نے کی. باقی جتنی آپ کے حضرت مختوم جو اقوام بچ گئے راجپور ہیں سرگانہ کملانا اور لانگ کھاکی یہ تمام اقوام جو ہے نا یہ حضرت کے راجپوت قوموں میں سے کافی ہیں. کھرل قوم ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا یہ بخاری خاندان سے جو ہے انہوں نے فیض پایا ہے. اور اسلام آپ کے خلفاء کہاں کہاں گئے ان کا بھی کوئی خاص تذکرہ؟ اولاد پاک کے علاوہ بھی خلفاء تھے. آپ کی اولاد پاک میں تھے اور آپ کے اولاد پاک میں حضرت سید احمد کبیر کے سلہٹ میں جو تھے حضرت سید جلال الدین سلہٹی. تو وہاں تک بنگلہ دیش میں. تو بنگلہ دیش تو کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مشرقی پاکستان ہی دعا کریں آپ سید زادے دعا جائیں کہ اللہ کرے پھر وہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا پوری کرے. احب الصالحین حضرت مختوم جہاں ایک شعر پڑھتے تھے احب الصالحین میں صالحین سے محبت کرتا ہوں وَلَسْتُ مِنْهُمْ اور ان میں ہوں نہیں. لَعَلَّهَ يَرْزُقُنِي صلاحا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توسل سے ان کی برکت سے مجھے بھی صالح کر دے. واہ 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 واہ. ہم اسی لیے بیٹھتے ہیں جی یہ سارے ان کے تذکار پاک. جی تو کس کس علاقے میں ایریاز آپ بتائیں جی. بر صغیر میں پاکستان کا ایریا تو ہو گیا. ہندوستان میں انہوں نے بتایا ادھر مشرقی پاکستان سلٹ میں بھی. اور کہاں کہاں آپ کے خلفاء؟ جس نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ہم وہ ڈاٹ لگانا شروع کر دیں تو شاید یہ آپ کو سارا ورڈ ہی سرخ پوش نظر آئے گا. لیکن اس حوالے سے اگر مزید دیکھا جائے کہ آپ کے خلفاء میں جیسے آپ کا وہ سوال تھا خلفاء میں سے ہمیں 3-4 پرومیننٹ نام نظر آتے ہیں. زیادہ وہ لوگ سامنے نہیں آئے شاید وہ نوٹ نہیں کیا گیا یا لکھا نہیں. خود چھپتے تھے جی وہ چھپتے نہیں تھے اس زمانے میں چھپتے تھے. سبحان اللہ. ایک خلیفہ آپ کے حضرت سلیمان سرمس جہانگیر جن کا مزار اچ شریف میں ہی ہے. اچھا ان کی اولاد جو ہے آج تک موجود ہے. یہ جو ہے نا خان بیلہ کے ساتھ ہی شیدانی شریف مشہور آستانہ رہا. حضرت شاہ سلیمان توسوی وہاں سے پڑھے. وہاں کے جو خواجہ ہوت ہم نے پروگرام بھی کیا ان پہ. شیدانی شریف ہے نا. جی شیدانی شریف تو وہاں پہ ابھی بھی ہیں ان کی اولاد موجود ہیں. اور وہ غلبہ تو ان پہ چشتی سلسلے کا ہے لیکن موریسن جلال الدین سرپوش بخاری سے ان کو یہ نسبت آ رہی ہے. کچھ تبرکات کے بارے میں بھی چنن پیر بھی تو آپ نے سننا وہاں ڈراور میں تو آپ تشریف لائے نا اس طرف جیسلمیر کا راجہ تھا. تو آپ نے کہا یہاں کوئی مسلمان ہے تو انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جو اس کی بیوی کو جو حمل ہے نا وہ ولی ہوگا. اللہ. تو اس کو معلوم ہوا تو وہ حضرت کی جو مقام تھا اس کو تو سب جانتے تھے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اس نے یہ کیا جو بچہ جب پیدا ہوا نا اس نے اس ڈراور علاقے میں جو ہے وہ وہاں پہ پھینکوا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جس طرح موسیٰ کی پرورش فرمائی اس طرح پرورش ہوئی ولی ہوا. اور وہاں پہ میلہ لگتا ہے چنن پیر. قلعہ دراوڑ میں گیا ہوں وہاں پہ. قلعہ ڈراور میں. صحیح ہے. اچھا جی یہ تبلیغ کیسے کرتے ہیں ذرا وہ مجھے سمجھائے. نہ تو 8 گھنٹے کا ان کا آواز ہوتا ہے نہ 5 گھنٹے کا نہ ٹی وی نہ ریڈیو. وہ کیا ہے ذرا وہ سمجھا دیں اندر کی بات. پہلے تو ان کی ذرا مرکزیت بھی بیان ہو جائے. ضرور. آپ حیران ہوں گے خواجہ سلیمان توسوی صاحب کو خواجہ نور محمد مہاروی صاحب نے ان کے مزار پر جا کر ہاتھ رکھ کے بیعت کیا تھا. اللہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان مشائخ کی مرجعیت و مرکزیت یا ان سے نسبت اور اجازت وہ کس طرح لے رہے ہیں.
حالانکہ خواجہ سلیمان توسوی کے بارے میں جب خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چشتیہ میں ایک شہباز آنے والا ہے، اس کو ایک فیض تو ہم دے رہے ہیں، لیکن ایک فیض جلال الدین سرخ پوش بخاری اور جلال الدین وہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ہی خانوادہ ہے، اس سے بھی ان کی نسبت ہو جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ان مشائخ کی آپس میں بڑا اتفاق ہے۔ مبدأ اور معاد میں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھے مختلف اولیاء کا بصورت کشف جلوہ کرایا گیا۔ اچھا، جب مجھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دکھائے گئے تو ان پر سنت کا اور شریعت کا اتنا فیض تھا کہ وہ مجھے ایک چمکتا ہوا موتی نظر آئے۔ تو اس سے مجھے اندازہ لگا کہ سلسلہ سہروردیہ کو جو رسوخ، جو گرفت اور گرپ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور میں ان سے بہت مانوس ہوا۔ اور بعد میں جب مجدد صاحب نے احیاء دین کیا تو کہتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے میری بڑی مدد کی۔ تو آپ کی اس تصریح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلہ سہروردیہ کی امانت لے کر بیٹھے تھے یہ سادات گرامی، ان کو اگرچہ اصلاً فیض تو تھا ہی، لیکن بہرحال وہاں دین کا احیاء، تبلیغ اور مظاہر کس طرح کے انہوں نے کیے ہوں گے کہ وہ سارے علاقے کو صرف مستنیر نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں اپنے شیوخ بھیجے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، معاف کیجیے گا۔ ڈاکٹر فرد حسین بخاری آپ کا بھی شکریہ، اور سید کامران علی بخاری آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ملتان سے انشاءاللہ تعالیٰ لیتے رہیں گے اپنے ساتھ، اب جو صوفیاء کے اور ہمارا تصوف کے ہوں گے نا پروگرام، ان میں انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ دونوں سے آج استفادہ ہم نے کیا ہے اور لطف آیا ہے آج۔ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے آپ ننگے پاؤں وہاں چلتے تھے اوچھ شریف میں، اور فرماتے تھے 1.25 لاکھ پیر ہے یہاں، تم لوگوں کو نہیں معلوم کہاں کہاں پہ یہ۔ واہ واہ، بہت شکریہ ناظرین کرام۔ کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہے، یہ آدھے سر کے درد کا علاج ہے جی۔ اگر کسی شخص کو آدھے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد تکلیف دور ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ آج کے روزنامہ 92 میں جی جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اور یوٹیوب چینل پہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود جو ہے وفاداری نصیب پائے۔ ناظرین کرام، مجھے بڑی راحت ہوئی، ڈھوک چبا یہ سرائے عالمگیر کے پاس ایک ٹاؤن ہے، وہاں پہ میں گیا ہوا تھا اتوار کے روز، سیدات النساء کانفرنس تھی وہاں پہ، تو بچے بوڑھے بے شمار لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور وہ جاتے ہی مجھ سے مطالبہ کرنے لگے کہ نعرہ لگا دیں ذرا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے پھر ان کو 3 دفعہ یہ نعرہ جو تھا وہ لگوایا۔ فیصل وہاں پہ نوجوان ایک صحافی تھا، وہ بڑا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر گاؤں میں ہم نے انتظام کیا ہوا ہے کہ صبح کے وقت لوگ جو ہے وہ صبح نور جو ہے وہ لازماً دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری صبح ہی صبح نور سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس رسالت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، اللہ تعالیٰ مودی اور اس کے جو چیلے چانٹے ان کو تباہ و برباد فرمائے، کی نسلوں برباد فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہاں مسلمان مظلوم ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے دائیں بائیں جس جگہ بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج 2 سید زادے اور ڈاکٹر جامی اور ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ ہم لگائیں گے سب، اور پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ لوگ بعض اوقات آدھا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے پورا لگانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔